افتطمعون کیا پس تم طمع کرتے ہو ان یؤمنوا لکم یہ کہ وہ ایمان لائیں گے واسطے تمہارے وقت یسمعون سنتے تھے کلام اللہ اللہ کی کلام کو ثم یحرفونہ پھر رد و بدل کیا اس میں تحریف کی اس میں من بعد ما عقلوہ بعد اس کے یہ کہ سمجھا اسے وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالوا آمنا کہتے ہیں ایمان لائے ہم وَإِذَا خَلَا اور جب علادہ ہوتے ہیں بعضهم إِلَى بعض ان کے طرف بعض کے قالوا کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم بیان کرتے ہو ان کے لیے بما ساتھ اس چیز کے کہ جو فتح اللہ علیکم کھولا اللہ نے اوپر تمہارے لیحاجوکم تاکہ حجت کریں تم حجت قائم کریں تم پر بہی ساتھ اس کے عند ربکم نزدیک تمہارے رب کے افلا تعقلون کیا بس نہیں تم عقل کرتے اولا یعلمون کیا نہیں یہ جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما یسرون جو یہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں ومنہم اور ان میں سے امیون ان پڑھ بھی ہیں لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے الکتاب کو نہیں علم ان کتاب کا لا امانیہ سوائے خواہشات کے وانہم اور نہیں ہیں وہ لا یظنون مگر گمان کرنے والے ایستا آواز ایستا یا سپیڈ ایستا اچھا ہاں جی افتطمعون کیا پس تم طمع کرتے ہو ان یؤمنوا یہ کہ ایمان لائیں گے لکم واسطے تمہارے وقد اور تحقیق کانا تھا فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون سنتے تھے کلام اللہ وقد کانا تھا فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون سنتے تھے یہ گروہ کی جمع ہے یسمعون تھے کلام اللہ کی کلام رد و بدل کرتے اس میں تحریف کرتے اس میں من بعد ما عقلوہ یہ کہ سمجھا انہوں نے اسے وہم یعلمون جانتے ہیں وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے قالو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم وَإِذَا اور جب خلا الگ ہوتے ہیں بعضهم بعض ان کے الی بعض طرف بعض کے قالو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان کو بما ساتھ اس چیز کے کہ جو فتح اللہ کھولا اللہ نے علیکم تمہارے کریں تم پر بہی ساتھ تمہارے رب کے افلا تعقلون کیا پس نہیں تم عقل کرتے اولا یعلمون کیا نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو یہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں ومنہم اور ان میں سے امیون ان پڑھ بھی ہیں لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے الکتاب کو نہیں علم انہیں الکتاب کا الا امانیہ سوائے خواہشات کے وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے یہ الا یظنون مگر گمان کرنے والے
بنی اسرائیل کے قدر تفصیلی تذکرے میں ان کے مختلف کارناموں کا ذکر کیا گیا کہ کس کس طرح انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا اور ناشکری کے گل کھلائے، کس کس طرح انہوں نے حماقتوں کا اظہار کیا اور کس کس طرح انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور واضح معجزات کو دیکھ کر کے انہوں نے روگردانی کی، بلکہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ ان تمام حالات کے بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں، کیا اب بھی تم یہ خواہش کرتے ہو، تمہاری یہ طمع، تمہاری یہ آرزو اور تمہاری یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے؟ فرمایا تمہاری دل سوزی، تمہاری دردمندی، تمہاری ان کے ساتھ خیر خواہی اپنی جگہ بجا، لیکن جن لوگوں نے اس قدر اللہ کی کھلی نشانیوں کو دیکھ کر کے انکار کیا، تکفیر کی، روگردانی کی، کیا وہ ایمان لے آئیں؟ فرمایا ہم ان کی اس نفسیاتی کیفیت کو تمہارے سامنے رکھتے ہیں، پھر تم اب خود فیصلہ کرو کہ کیا یہ ایمان لانے والے ہیں۔ پہلی بات، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع کرتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے، یعنی تمہاری دعوت کو قبول کر کے ایمان لا کے تمہارے ساتھ مل جائیں؟ فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے گروہ وہ تھا جنہوں نے یسمعون کلام اللہ، اللہ کی کلام کو سنا، ثم یحرفونہ، سننے کے بعد پھر اس میں تحریف کی، رد و بدل کیا، اور یہ تحریف اور رد و بدل ناسمجھی کی بنا پر نہیں کی کہ انہیں پتہ نہیں تھا، بھول گئے۔ فرمایا من بعد ما عقلوہ، عقل آ جانے کے بعد بھی انہوں نے تحریف کی، وہم یعلمون، اور ان کو علم بھی تھا۔ معنی کیا؟ یہ ایسے غلط سوچ کے مالک ہیں کہ اللہ کی کلام کو سمجھنے کے اور جاننے کے بعد بھی اس کے اندر تحریف۔ ایک بہت بڑا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے یہ مسئلہ کیا، ہم نے پہلی بار سنا، آپ یوں کرتے ہیں ہم نے پہلی بار دیکھا۔ ہم نے کہا بھائی اگر آپ نے ہماری زبان سے سنا تو ہم نے خود نہیں گڑھا، یہ بات قرآن اور حدیث میں ہے۔ اگر آپ نے دیکھا تو یہ نئی بات ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ سائل آگے سے کہتا ہے یہ نئی بات جو کہتے ہیں آپ قرآن اور حدیث میں، فلاں اتنا بڑا عالم ہے اسے پتہ نہیں ہے، فلاں اتنا بڑا قرآن و سنت کا ماہر ہے اسے پتہ نہیں، فلاں اتنا بڑا فقیہ ہے اسے پتہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جاننے کے اور علم رکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود بھی کلام اللہ میں رد و بدل کرنے والے لوگ اس کائنات میں موجود تھے اور ہیں۔ اب یہود کے لیے یا علماء یہود کے لیے یہ بات جائز تھی کہ وہ کتاب اللہ میں یا تورات میں تحریف کرتے، یا ان کو علم نہ تھا؟ معلوم ہی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اصحاب علم بھی جب بھٹکنے پہ اور گمراہ ہونے پہ آتے ہیں تو وہ ایسے کر ہی لیتے ہیں۔
تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کتنا بڑا عالم ہے، اس کا جبہ کتنا بڑا، اس کی دستار کتنی بڑی ہے، اس کے نام کے آگے پیچھے القاب کتنے فٹ لمبے لگتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے۔ اصل حقیقت یہ دیکھی جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، بس۔ تو یہود کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تم ایمان لانے کی توقع رکھتے ہو کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی۔ ایک تو ان کا یہ جرم واضح ہو گیا کہ جو کتاب اللہ میں تحریف کر سکتے ہیں، اگر وہ ہدایت سے منہ موڑ جائیں تو کوئی تعجب والی بات نہیں۔ دوسری بات فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ یہودی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ یہودیوں کا یہ تھا کہ اہل ایمان کے پاس بیٹھتے، باتیں کرتے اور ساتھ ساتھ چپکے سے یہ کہتے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اصل بات عقیدے کی ہوتی، ہمارا تمہارا عقیدہ ایک ہے، باقی فروعی باتیں سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ کہتے ہیں ہمارا تمہارا عقیدہ ایک ہے، باقی تو فروعی باتیں۔ اللہ کے بندے، دین کے اندر فروعی بات ہے ہی کوئی، دین سارے کا سارا اصل ہے۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ دیا جاتا ہے، فلاں چیز فروعی ہے، فلاں چیز فروعی ہے، اصل چیز عقیدہ ہے، بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، باقی فروعی باتیں۔ نماز عمل سے تعلق رکھتی ہے یا عقیدے سے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں پتا؟ عمل سے، عمل سے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، جہاد، تو پھر یہ تو ساری چیزیں فروعی ہو گئی، نماز فروعی، حج فروعی، زکوٰۃ فروعی، جہاد فروعی، کوئی چیز فروعی نہیں ہے۔ اللہ کے فریضے سے لے کے نبی کی سنت تک جو دین ہے وہ اصل ہے۔ نبی زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتائے اسے سنت کہتے ہیں، طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ ہم اس نبی کے طریقے کو فروعی کہہ دیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو؟ یہ اچھا امتی ہونے کا ہم حق ادا کر رہے ہیں کہ نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کو ہم فروعی کہہ رہے ہیں۔ نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ادا امت کے لیے عین دین ہے، فرع نہیں ہے۔ فرع وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو اصل سے جدا بھی کر دیا جائے تو اصل پر کوئی فرق، درخت ہے نا، درخت، اس کا تنا ہوتا ہے اصل، شاخیں ہوتی ہیں فرع، شاخیں فرع ہوتی ہیں۔ تو جب موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے تو شاخوں کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، درخت کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ اب جناب دین میں جن چیزوں کو ہم فروعی کہتے ہیں ان کو اگر ہم توڑ کر پھینک دیں، دین سے نکال دیں، تو کیا خیال ہے دین پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ نماز کو نکال دیں، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، نبی کی سنتوں کو۔ تو یہودیوں کا یہ ذہن ہے، اور آج بھی یہودیت کا ذہن رکھنے والے لوگ کہتے ہیں جی کوئی نہیں، ہمارا تمہارا عقیدہ ایک ہے، یہ بس فروعی سے اختلاف ہیں، ان کو زیادہ ہوا نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھی ہیں، یہودی کہتے ہیں ایمان والوں کو، سیابیوں کو، ساتھ ساتھ کہتے اس لیے ہم ایماندار ہیں کہ ہم نے تورات کے اندر پڑھا ہے، ہماری کتاب تورات میں
لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے، فلاں نشانی فلاں نشانی فلاں نشانی فلاں، چپ کے باتیں کرتے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہاں سے رخصت ہوتے علادہ ہو کر اپنے دوسرے ساتھیوں سے ملتے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم بڑے بے وقوف ہو، جو چیز اللہ نے تمہیں تورات میں بتائی ہے اس کی خبر تم نے ایمان والوں کو کیوں دی ہے؟ یعنی محمد رسول اللہ کی بعثت کی علامات اور پیشگوئیوں، تم نے ان کو یہ چیزیں کیوں بتائی ہیں؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ کے اندر حجت قائم کریں کہ اللہ ان کو پتا تھا لیکن مانتے نہیں تھے۔ افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے؟ اپنی راز کی باتیں انہیں کیوں بتاتے ہو؟ عقل کرو، ایسی باتیں نہ کیا۔ فرمایا وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ ان کی ظاہرہ باتوں کو؟ بے شک یہ جتنی مرضی ہے کنسوئیاں کریں، سرگوشیاں کریں، چھپا کے باتیں کریں، اور بات ظاہر ہو تو ایک دوسرے کو ملامت کریں، لیکن انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، خواہ وہ سری ہے یا علانیہ ہے، چھپی ہوئی ہے یا ظاہر ہے۔ یہاں تک تو تھا پڑھے لکھے لوگوں کا ذکر، جنہوں نے اللہ کی کلام سنی، جانا، سمجھا، بوجھا، پھر اس کے باوجود کس طرح حق پہ پردے ڈالے، قبولیت حق کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کیا۔ اب دوسرے طبقے کا ذکر ہے، یہود کے دوسرے طبقے کا۔ یہ طبقہ کون سا؟ شاخیں ہوتی ہیں نا، ہر مذہب کی کئی شاخیں ہوتی ہیں نا، مذہب ایک ہے لیکن تعلق کس شاخ سے، کس فرقے سے، کس گروہ سے؟ اب دوسرا گروہ، منہم امیون، ان میں سے جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، انہیں الکتاب کا کوئی علم نہیں، الا امانیہ، سوائے خواہشات، انہیں کتاب کا علم نہیں، خواہشات کا علم ہے۔ مثلا ہم بخشے بخشوائیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کوئی پتہ نہیں۔ کیوں؟ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم نیکوں کی اولاد ہیں، ہماری نسل میں اتنے نبی گزرے، ہم پھر بھی جہنم میں جائیں، ہم بخشے بخشوائیں۔ یہ ان پڑھ لوگ جن کا اثاثہ اور کل کائنات اور کل متاع زندگی صرف خواہشات، اور بھائی نماز پڑھو، کیا ہم عاشق رسول نہیں ہیں؟ اور بھائی عقیدہ درست کرو، لو کیا ہم 11ویں نہیں دیتے؟ ہم بس 11ویں دی گئے، کہاں لکھی ہے یہ کوئی پتہ نہیں۔ محض خواہشات پر، تمناؤں اور آرزوؤں پر وہ لوگ جیتے۔ اکثریت ان پڑھ اور جاہل لوگوں کے ایسے ہی۔ اب کس کس بات کی میں نشاندہی کروں؟ فرمایا ان میں سے ان پڑھ جو لوگ ہیں نا، وہ کتاب کو نہیں جانتے، کتاب کس چیز کا رہا انہیں کوئی پتہ نہیں، وہ جانتے ہیں محض اپنی خواہشات۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے یہ لوگ مگر گمان اور اٹکل پچو سے کام لینے والے، بس خیالی گھوڑے دوڑا کر انہوں نے اپنا دین بنا لیا، خیالی گھوڑے دوڑا کر۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، ویسے میں برسبیل تذکرہ ذرا عام
ان پڑھ لوگوں کی ذہنی نیچر سمجھانے کی. بڑی مشہور بات ہے کہ 11ویں شریف دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. شہروں میں دیہاتوں میں مولوی حضرات بالخصوص اللہ ان کو ہدایت بخشے. یہ یعنی اتنے بے غیرت ہیں نا, اتنے بے حیا اور دیوس ہیں. غیرت بالکل ان کا, اگر کوئی 8 آنے دیتا ہے نا اس کا بھی لاؤڈ سپیکر کھول کے اعلان کرتے ہیں فلاں نے فلاں کے بیٹے نے فلاں 8 آنے 11ویں شریف کے ختم کے لیے بھیجے. یعنی اور جاہل لوگوں کو بھی ترغیب ہو کہ ہم بھی روپیہ بھیجیں تاکہ ہمارا بھی نام مسجد کے سپیکر میں لیا جائے. اچھا جی بھائی, ٹھنڈے دل سے کس کے نام کی؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے. اور بھائی ان کی کتابیں ہیں, ان کی کتابوں میں یہ بات. کہنے لگے نہیں. پھر کیوں دیتے ہو تم؟ کہنے لگے کہ ایک بارات جا رہی تھی, جنج بارات, دریا میں کشتی میں, وہ ڈوب گئی. 12 سال ڈوبی رہی. تو ایک مائی تھی, اس نے منت مانی کہ یا پیر دستگیر تو اس ڈوبی ہوئی بارات کو نکال دے جنج کو, میں تیرے نام کی 11ویں دوں, میں تیرے نام کی 11ویں دوں. پیر صاحب نے فوراً بارات نکال کے پار لگا دی. 12 سال پر گزر گئے. یہ ہے دلیل. اب کوئی پوچھے 12 سال کہاں رہی, زندہ رہی یا مردہ رہی؟ اور ڈبوئی تو کس نے ڈبوئی؟ پیر صاحب نے ڈبوئی ہے, ظاہر ہے. بڑا ظالم تھا پیر, جو 12 سال تک جنج کو دریا کے اندر ہی ڈبوئے رکھا. اور ایک حلوے کی کھیر کی بات, پلیٹ کی بات آئی تو اس نے جناب پوری بارات نکال کے باہر نکالا. یعنی ایسا جھوٹ جسے نہ عقل مانے, نہ فکر مانے, نہ منطق مانے, حتیٰ کہ کوئی پڑھا لکھا غیر مسلم بھی ماننے کے لیے تیار. اس طرح کی اٹکل پچو والی باتیں, محض قیاس اور گمان سے گھڑی ہوئی جھوٹی کہانیاں جن کا نہ کوئی سر ہے, نہ پیر ہے, نہ ابتدا ہے, نہ انتہا ہے. مولوی ہماری کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ جھوٹی کہانیاں سنتے سناتے ہیں, نہ ہمیں ہمارا یہ کاروبار چلنے دیتے. اسی لیے وہ دن رات ہماری ان کے پاس نہ جاؤ, ان کی بات نہ سنو. اور بھائی ہم کیا تمہیں کہتے ہیں؟ ہم کون کون سے تعویذ گھول کے پلاتے ہیں کہ تم پہ اثر ہو جائے؟ منتر کے ہم قائل نہیں کہ تمہاری صحت خراب ہو جائے, جادو کے ہم قائل نہیں, تعویذ گنڈے کے ہم قائل نہیں. ہم سے کس بات کا خطرہ ہے؟ ہمارے پاس تو عقل و دانش لے کر آتے ہیں, بات سنتے ہیں, تولتے ہیں, پرکھتے ہیں. اس کے بعد جا کر اگر تمہارا زندہ ضمیر ہے, اگر تمہارے اندر عقل کی رمق موجود ہے, تو خود آپ ججمنٹ کرنے کے بعد خود فیصلہ کریں. ایک طرف قیاس ہے, گمان ہے, ظن ہے, خواہشات ہیں, دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں, کتاب اللہ کی دلیل ہے, سنت رسول اللہ کی دلیل. ظاہر ہے جب ایسی بنیادی اور مستحکم بات ایک طرف ہوگی تو دوسری طرف ظن, گمان, تخمین اور قیاس آرائیاں زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک طبقہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے, ایک طبقہ ان پڑھوں کا ہے. پڑھے لکھے لوگ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں, اور ان پڑھ لوگ محض گمان اور ظن کے پیچھے لگ کر کے انہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنایا. فرمایا جن لوگوں کے اندر عالموں کا یہ حال ہو اور جاہلوں کا بھی یہ حال ہو, عالموں کا بھی ستیاناس اور جاہلوں کا اس سے بھی زیادہ ستیاناس, افتطمعون ان یؤمنوا لکم, کیا ان کے بارے میں تم طمع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں؟
اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر یہ لوگ ضد پر ڈٹے ہوئے نہیں مانتے تو تمہیں دل برداشتہ اور کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی نیچر یہ ایسی ہے، کوشش جاری رکھو، نہ مانے تو بہرحال شکستہ دل ہونے کی ضرورت نہیں. تو یہ ہے جی یہود کے دو گروہوں کا حال، جاہلوں اور عالموں کا. افتطمعون، کیا پس تم طمع کرتے ہو، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ ایمان لائیں گے واسطے تمہارے. وقد کان فریق، اور تحقیق تھا ایک گروہ منہم ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، سنتے تھے اللہ کی کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر تحریف کرتے اس میں، رد و بدل کرتے اس میں، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے یہ کہ اسے سمجھ لیا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم. وَإِذَا خَلَا، اور جب علادہ ہوتے ہیں، بعضهم بعض ان کے الی بعض، ان طرف بعض کے، قالوا، کہتے ہیں، تحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ان کے لیے، بما، ساتھ اس چیز کے کہ جو فتح اللہ علیکم، کھولا اللہ نے اوپر تمہارے، کھولی اللہ نے اوپر تمہارے لیے، حاجوکم بہی، تاکہ حجت کریں تم پر، جھگڑا کریں تم سے، بہی، ساتھ اس کے، عند ربکم، نزدیک تمہارے رب کے. افلا تعقلون، کیا بس نہیں تم عقل کرتے. اولا یعلمون، کیا نہیں یہ جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم، اور ان میں سے امیون، ان پڑھ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب، نہیں انہیں علم الکتاب کا، نہیں وہ جانتے الکتاب کو، الا امانیہ، سوائے اپنی خواہشات کے. وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ، الا یظنون، مگر گمان کرنے والے. افتطمعون، کیا بس تم طمع کرتے ہو، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ ایمان لائیں گے واسطے تمہارے. وقد کان فریق، اور تحقیق ایک گروہ منہم ان میں سے، یسمعون، تھا ایک گروہ ان میں سے، یسمعون، سنتے تھے کلام اللہ، اللہ کی کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر اس میں رد و بدل کرتے، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ انہوں نے اسے سمجھا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم. وَإِذَا خَلَا، اور جب الگ ہوتے ہیں، بعضهم بعض ان کے الی بعض، ان طرف بعض کے، قالوا، کہتے ہیں، تحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ان کے لیے، بما، ساتھ اس چیز کے کہ جو فتح اللہ علیکم، کھولی اللہ نے اوپر تمہارے لیے، حاجوکم، تاکہ حجت کریں تم سے، بہی، ساتھ اس کے، عند ربکم، نزدیک تمہارے رب کے. افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل کرتے. اولا یعلمون، کیا نہیں یہ جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم، ان میں سے امیون، ان پڑھ لوگ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب، نہیں علم رکھتے الکتاب کا، الا امانیہ، سوائے اپنی خواہشات کے. وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ، الا یظنون، مگر گمان کرنے والے.